جاپانی انجینئرز نے کہا یہ بالکل ناممکن ہے۔ گھنے جنگلات، ناہموار چٹانیں، مسلسل بارشیں اور دشمن کی گولہ باری۔ پیسیفک اوشین کے ان جزیروں پر ہوائی اڈے بنانا جاپانیوں نے تو خود کوشش کی اور ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن امریکی نیوی کے سی بیز نے آتے ہی ثابت کر دیا ناممکن صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہمت ہار جاتے ہیں۔ جب گوڈا کینال پر میرینز اترے تو جاپانیوں کی ادھوری چوڑی ہوئی پٹی ملی۔ جاپانی دن رات بمباری کرتے، گڑھے بن جاتے، کیچڑ ہو جاتا۔ سی بیز آئے، بلڈوزر چلائے، رات دن گڑھے بھرے، سٹیل کی میٹس بچھائی اور صرف چند دنوں میں انہوں نے ہائی وے تیار کیا۔ جاپانیوں نے کہا ساحل سے لینڈنگ ہی ناممکن سی ہے۔ سی بیز نے گاڑیاں موڈیفائی کی اور حملہ کر دیا۔ جزیرہ مکمل صاف ہونے سے پہلے ہی صرف 72 گھنٹوں میں پہلا رن وے تیار۔ 19,000 سی بیز نے مل کر ٹینیان کو دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بنا ڈالا۔ 4 متوازی 85 اور یہی ٹینیان بنا وہ تاریخی مقام جہاں سے B-29 سپر فاسٹر نے جاپانی شہروں پر دبا کن حملے کیے۔ یہاں سے ان لوگوں نے اڑان بھری اور 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹمی بم گرایا۔ جنگ ختم کرنے والا فیصلہ کن حملہ، وہ رن وے، وہ اڈا، سب سی بیز کی ناممکن انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ جاپانی کمانڈرز حیران تھے کہ جو کام انہوں نے مہینوں میں نہیں کیا امریکیوں نے دنوں میں کر دکھایا۔ سی بیز کا نعرہ کین ڈو سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے پیسیفک اوشین میں 400 سے زائد بیسز بنائے، جنگ کو مختصر کیا اور لاکھوں جانیں بچائے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دوسری ورلڈ وار کے بارے میں، جہاں پر پیسیفک اوشین تیٹر کی شدید گرمی میں ایک قابل ذکر باب سامنے آیا جس میں امریکی ذہانت کا مقابلہ جاپانی تجویزاتی حسابات سے ہوا۔ جاپانی انجینئرز نے جو پیسیفک اوشین کے گھنے جنگلات، ناہموار چٹانیں اور الگ تھلگ جزیروں کا جائزہ لیتے ہوئے کچھ جزیروں پر ہوائی اڈے کی تعمیر کو بالکل ناممکن قرار دیا۔ زمین کی حالت ناقابل برداشت تھی، گھنی نباتات جو مشینری کو نگل جاتی، مرجانی چٹان جو کھدائی کا مقابلہ کرتی، اور مسلسل موسلادھار بارش اور دشمن کی فائرنگ کا خطرہ۔ پھر بھی امریکی نیوی کے کنسٹرکشن بٹالینز جو پیار سے سی بیز کہلاتی تھی نے اس مشکلات کو نظر انداز کرتے ہوئے گولہ باری کے دوران ہوائی اڈے بنا ڈالے اور جنگ کا رخ موڑ دیا۔ ان کا نعرہ تھا ہم کر سکتے ہیں، انسانی لچک کا ثبوت بن گیا جس نے امریکی طیاروں کو جاپانی زیر قبضہ علاقوں میں گہرائی تک پہنچنے کی اجازت دی، جہاں ٹوکیو کے منصوبہ سازوں نے اپنی بالادستی کو یقینی سمجھا تھا۔ یہ کہانی سولومن جزائر سے شروع ہوتی ہے، گوڈا کینال کی لڑائی سے، جو جاپان کے خلاف اتحادیوں کی پہلی بڑی جارحانہ مہم تھی۔ 7 اگست 1942 کو امریکی As you can see here, our primary objective is this region. We must coordinate effectively to secure these key points. ایک ادھوری جاپانی ہوائی پٹی قبضے میں لے لی جو جاپانیوں نے جلد ہی چھوڑ دی تھی۔ ایک گرے ہوئے میرینز یونٹ کے نام پر ہینڈرسن فیلڈ کہلانے والی یہ کیچڑ بھری بہر پکی پٹی جنگل میں ایک نشان سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ قریب موجود جاپانی فورسز نے بحری توپوں اور طیاروں سے راتوں رات گولہ باری کی، رن وے کو گاڑوں سے بھر دیا اور اسے دلدل بنا دیا۔ یہاں داخل ہوئے 6 نیوی کنسٹرکشن بٹالین کے سی بیز جو پہلے میرین ڈویژن کے ساتھ پہلی بٹالین تھی جو لڑائی میں شامل ہوئی۔ دن رات کام کرتے ہوئے سی بیز نے گھنی گونائی گھاس اور ناریل کے باغات صاف کیے، بموں کے گڑھوں کو مرجانی ملبے سے بالا اور سوراخدار سٹیل مارٹسن میٹس بچھا کر استعمال کے قابل سطح بنا دی۔ بارش نے زمین کو کیچڑ بنا دیا اور بخار اور ملیریا جیسی بیماریوں نے صفوں کو تباہ کیا۔ جاپانی سنائپرز اور توپخانے کی فائرنگ نے شفٹ کے دوران چھپنے پر مجبور کیا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ ایک سی بیز نے فائرنگ کے دوران بلڈوزر چلا کر رن وے کی مرمت کی اور بٹالین کو دیا جانے والا پہلا سلور سٹار حاصل کیا۔ اگست کے درمیان تک ہینڈرسن فیلڈ فعال ہو گیا، میرین فائٹر کی مہربانی کرتے ہوئے جو آسمان میں جاپانی زیرو سے ٹکرائے۔ یہ عارضی اڈا سولومن اتحادی ہوائی تک
فورسز ایئر فورس کے پائلٹس کو دشمن بمباروں کو روکنے اور سپلائی لائنز کی حفاظت کرنے کی صلاحیت دی، جو جاپانیوں نے ناقابل تصحیر کی سمجھا تھا۔ وہ امریکی طیاروں کی وجہ سے گر گیا، جو سائٹ پر ریفیول اور مرمت ہو کر جاپانی بحری اور ہوائی برتری کو ختم کر رہے تھے۔ گوڈا کینال 6 ماہ تک کھینچی، مگر سیبیس کے ہوائی اڈے نے فتح یقینی بنا دی۔ جاپان کو ناقابل تلافی جہاز اور طیارے کھوئے۔ جیسے جیسے اتحادی جاپان کی طرف جزیرہ پہ جزیرہ آگے بڑھ رہے تھے، سیبیس کی شہرت بڑھی۔ 1944 تک ماریناس میڈیٹرینین جزیرہ اہم ہدف بنا۔ جولائی کے آخر میں شدید لڑائی کے بعد قبضہ کیا گیا۔ ٹینیان کے گنے کے کھیتوں اور مرجانی سطحوں نے حالی کنوز پیش کیا۔ یہ یوں لگتا تھا جاپانی انجینئرز نے ہوائی اڈا شروع کیا مگر چھوڑ دیا۔ یقین تھا کہ جزیرے کی جغرافیہ بڑے پیمانے کی کارروائیوں کو ناممکن بناتی ہے۔ کچی ساحلیں، کڑی چٹانیں اور تیز لہریں لینڈنگ کو روکتی تھیں۔ سیبیس نے LVT-2 جیسے ایمبیشیس گاڑیوں میں الگ ہونے والے ریمپس لگا کر ناممکن ساحلوں پر چڑھائی کی، دفاعیوں کو حیران کر دیا۔ ساحل پر پہنچ کر اصلی کام شروع ہوا۔ 121ویں اور دیگر بٹالینز نے جزیرے پر حملہ کیا، جبکہ جاپانی مزاحمت کے کچھ مقامات باقی تھے۔ انہوں نے جنگل اور گنے کے وسیع علاقے صاف کیے، ڈائنامائٹ اور بھاری آلات سے مرجان کو توڑا۔ حیران کن طور پر صرف 72 گھنٹوں میں ابتدائی حملے مکمل کر لی۔ فائٹر طیاروں کو لینڈ کرنے دیا، جبکہ جزیرہ مکمل محفوظ نہ تھا۔ تیزی سے کوشش کرتے ہوئے ٹینیان کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بنا دیا۔ صرف نارتھ فیلڈ میں 4 متوازی فیٹ رن ویز تھی، B-29 سپر فائٹر کے قابل۔ 19,000 سے زائد سیبینز نے کام کیا، لاکھوں کیوبک یارڈ زمین بنائی، فیول لائنز، ہینگرز اور بم اسٹوریج نصب کیے۔ رفتار تیز تھی، بلڈوزر شفٹ میں چلتے، آدمی فوکس ہولز میں سوتے، جبکہ انجن کی گونج اور دشمن کے حملے جاری رہتے۔ ٹینیان کے ہوائی اڈوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہاں سے B-29 نے جاپانی شہروں پر تباہ فائر بمبارڈ ڈائنامائٹ کی، وطن کی لڑائی کی خواہش کو کمزور کیا۔ جولائی 1945 میں سیبینز نے US سے ایٹمی بموں کے پرزے اتارے اور ان کی حفاظت کی ہتھیاروں کے گڑھ تیار کیے۔ ہینوئی گوئن نے 6 اگست کو ٹینیان کے نارتھ فیلڈ سے اڑان بھری، ہیروشیما پر میٹل بوائے گرایا۔ سیبیس کی ناممکن انجینئرنگ کا براہ راست نتیجہ تھا یہ۔ جاپانی کمانڈر انٹیلیجنس کا جائزہ لیتے ہوئے حیران رہے۔ ان کی فورسز نے اسی طرح کی زمین پر مہینوں لگائی جو امریکی دنوں میں کر گزرے۔ قبضہ شدہ دستاویزات اور جنگ کے بعد کے بیانات سے ان کی حیرت ظاہر ہوتی ہے۔ امریکی تعمیر کی رفتار اور پیمانے پر سیبیس اکثر بزرگ رضاکار جو سول مہارت رکھتے تھے، امریکی صنعتی طاقت کی علامت بن دور دراز کے دبوں کو ہوائی طاقت کی قلعے میں تبدیل کیا۔ نظر ثانی میں سیبیس نے بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن بار میں 400 سے زائد ایڈوانس بیسز بنائے۔ گوڈا کینال سے اوکا تک جزیرہ ہاپنگ کی حکمت عملی کو ممکن بنایا جو فتح لایا۔ ان کی کوششوں نے لاکھوں جانیں بچائی، جنگ کو مختصر کر کے ثابت کیا کہ عزم اور جدت سے ناممکن صرف ایک چیلنج ہے۔ آج ان کی میراث فوجی عام طور پر